Ladies and gentlemen, mountaineers, السلام علیکم. پاکستان کی خوبصورتی اور پاکستان کے اندر پہاڑوں کی خوبصورتی جس اعتبار سے آج کا دن جو سسٹینیبل ماؤنٹین ٹورزم اینڈ سپورٹس کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، تو پاکستان دنیا کے ان بہترین اور بہت خوبصورت ممالک میں سے ایک ہے. اور یہ صرف میں کہہ نہیں رہا ہوں، میں بھی ایک ٹورسٹ ہوں اور سال میں 1 مہینہ میں ٹورزم کرتا رہا ہوں 1975 کے بعد سے، اور تقریباً 55 ممالک تو ضرور گیا ہوں اور ہر کانٹیننٹ پر گیا ہوں. تو لہٰذا مجھے اندازہ ہے اور بہت زیادہ اندازہ ہے اس بات کا کہ کیا فیسلٹیز ہیں. اور پاکستان میں بھی خوب گھوما پھرا، جتنے پیسے ہوتے تھے اتنا گھومتا تھا، جو سال بھر میں جمع کرتا تھا وہ خرچ کر دیتا تھا. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ پھر بچاؤ گے کیا؟ تو میں ان سے کہتا تھا کہ بچے گا اپنے آپ ہی، کیونکہ جو اسپرٹ پیدا ہوگی اور جو بچوں کے ساتھ میں جاتا ہوں تو جو 1 مہینہ ملتا ہے وہ بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر خوبصورت قدرت کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملتا ہے. اچھا، یہ قدرت کے ساتھ رہنے کا موقع کارل گسٹاف یونگ جو تھا، وہ ایک سائیکیٹرسٹ تھا جو ڈریم سائیکالوجی کے اوپر اس نے بڑا کام کیا. اس نے 20 سال اپنی زندگی کے، اب دنیا میں مشہور ہو چکا تھا، 20 سال اپنی زندگی کے سوئٹزرلینڈ کے لیک کے بیچ میں ایک آئلینڈ سا تھا، اس کے اندر اس نے گزارے، بغیر بجلی کے گزارے، اور اس میں قدرت کے ساتھ رہا. تو قدرت کے ساتھ رہنا انسان کی ایک تلاش ہے. اچھا، یہ ٹورزم کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ٹورزم دنیا اس انداز سے لیتی ہے کہ بس ایک چھوٹا سا برسٹ ماریں، خوبصورت چیزیں دیکھ کر واپس آ کر جناب اپنی مشین چلانے لگیں دوبارہ. حالانکہ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ٹورزم کے ساتھ انوائرمنٹ کو بھی آپ بچانا چاہتے ہیں. اور مجھے اب ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ زندگی میں جہاں جہاں کانکریٹ بڑھتا چلا جاتا تھا تو مجھے کانکریٹ سے بڑی نفرت ہوتی تھی. مجھے مری وہ بھی یاد ہے جب وہ بہت کم، اس میں وہاں پر دور دور پہاڑوں پر روشنیاں بھی بہت کم نظر آتی تھیں. اب مری ایک کانکریٹ ہے. اور دنیا میں جب ٹورزم پلیسز پر جاتا ہوں تو بعض لوگوں نے اپنے جگہوں کو کانکریٹ میں بدل دیا. ایک کوالالمپور کے بالکل باہر ایک ہائی لینڈز کر کے ہے، جینٹنگ ہائی لینڈز کر کے، اور وہ لوگوں نے بڑی تعریف کی، یہ ہے وہ ہے. جب میں گیا تو وہ بالکل ایک کانکریٹ سٹرکچر ہو گیا تھا، ہوٹل ہی ہوٹل تھے، کوئی نظارہ، خوبصورت نظارہ نہیں تھا، البتہ گیملنگ ہو رہی تھی وہاں پر. اینڈ دیٹ واز اے ٹورزم ریزورٹ. تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک اچھی خوبصورت کیفیت ہے ماؤنٹینئرنگ. اور آپ اس کا اندازہ اس طرح سے لگا لیجئے کہ میرا جو گرینڈ سن ہے وہ 16 ایئرز اولڈ، وہ ابھی کہیں بیس کیمپ تک ہائیک کر کے، جو 8-10 گھنٹے کی ہائیک تھی، اس نے وہ ہائیک کی. اور اس کی جو دادی ہے، جو میری بیوی ہے، وہ اس سے کہتی رہتی کہ یہ چھوڑ دو شوق، یہ بڑا خطرناک شوق ہے. اچھا، وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ جو حسن ستپارہ مرحوم، جب وہ اپنے ایکسپیڈیشن میں مل نہیں رہے تھے تو وہ اتنا کرٹیکل سوشل میڈیا پر بھی، مجھے بھی ہر انداز سے کہ جی ہیلی کاپٹر جا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اتنا انوالوڈ. تو لہٰذا یہ ایک اتنی خوبصورت کیفیت ہے، مگر اس کو خراب ہوتے بھی ہم نے دیکھا. اگر میں آج فیری میڈوز جاؤں جہاں سے ننگا پربت نظر آتا ہے، تو فیری میڈوز کے اندر وہ میڈو چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہوٹل بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، مری کا میں نے آپ سے ذکر کیا. تو جو انڈسکرمنیٹ پلاننگ ہے وہ اپنے ملک کے لیے بھی ٹورزم خراب کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مجھے اندازہ ہے کہ ٹورسٹ کے لیے فیسلٹیز بننی چاہیے. اور اس کا بھی مجھے اندازہ ہے، جب میں نیپال گیا مثال کے طور پر، تو نیپال کے اندر جو پولوشن راستے میں تھا اس کا، وہ تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا. میں 20-25 سال پہلے جب نیپال گیا تو وہاں پر اس بات کا بڑا ذکر تھا. اچھا، ایک پولوشن یہ تھا کہ راستے میں لوگ چیزیں گراتے رہتے تھے. اور ماؤنٹ ایوریسٹ کیونکہ مشہور پہاڑ ہے، وہاں کے پولوشن کا ذکر بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی جو گیا اس نے کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں پھینک دیں اور وہ راستے کے اندر پولوشن ہو گیا. تو پولوشن جب ہو جائے گا تو قدرت کی چیز جو ہے وہ اس خوبصورتی میں نہیں رہے گی. ایک پولوشن بڑا عجیب سا تھا نیپال کا، ماؤنٹ ایوریسٹ والا. وہ یہ تھا
کہ جب میں نیپال گیا، پتہ نہیں کتنی 90 کی دہائی ہوگی یا 80 کی دہائی ہوگی، نیپال میں کئی مرتبہ بھی جا چکا ہوں. تو جب میں نیپال گیا ایک مرتبہ، تو میں اپنا ایک ڈینٹل لیکچر بھی دے رہا تھا یونیورسٹی میں. تو وہاں پر ایک پریزنٹیشن یہ ہوئی کہ جی یہ جو راستہ ہے جو ایوریسٹ کو جاتا ہے، اس راستے کے اوپر لوگوں کے دانتوں میں کیڑا بہت لگتا ہے. اچھا، ہمیں بڑا تعجب ہوا. ہم نے کہا کہ ریسرچ کرو. تو 4-5 سال بعد جب ہم گئے تو پتہ چلا ریسرچ یہ ہوئی کہ جو فارن ماؤنٹینئرز آتے تھے وہ ٹافیاں بانٹتے جاتے تھے بچوں کو. بچے نظر آئے، بچوں کو ٹافیاں بانٹ دی. تو وہاں پر وہ ڈینٹل کیریز بہت ہوا. تو ورنہ ویسے تو اندازہ نہیں تھا. پھر لوکلی دکانداروں نے ٹافیاں رکھنی شروع کر دیں کہ بچوں کو ٹافیاں پسند ہیں. تو ہر انداز کا پولیوشن پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں. اچھا، پاکستان میں کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اللہ میاں نے پبلسٹی کی ہے پاکستان کے ٹورزم کی، خوبصورت جگہوں کے اعتبار سے، اس کا کوئی ثانی نہیں. اچھا، پاکستانیوں کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ مجھ جیسا آدمی جو سوزوکی لے کر کراچی سے اوپر کیریئر لگا کر اپنے 3 بچوں کو بٹھا کر، جب 3 بچے تھے، بٹھا کر ناران تک میں سوزوکی میں جا چکا ہوں. تو یہ تو بے چین پاکستانی ہے جو جیسا بھی ہوٹل ملے اس میں ٹھہر جائے گا. اور وقت کے ساتھ ساتھ اچھے برے ہوٹل، اور پی ٹی ڈی سی کے ہوٹلز تو ہمیشہ بڑی نعمت لگتے تھے. ناران میں جو بالکل دریا کے اوپر ہے، یا میاں دم میں، یا کلام کے اندر، تو بڑی نعمت لگتے تھے. تو ورنہ تو ٹورسٹ جو ہم جیسا ٹورسٹ ہے وہ تو خوبصورتی کی خاطر جاتا ہے. مگر بہت سارا ایسا ٹورسٹ ہے جو اب ٹچ اینڈ گو والا ہے، جو پہلے سے سوچنا چاہتا ہے کہ مجھے کلین کمرہ مل جائے. اچھا، کلین کمرہ یعنی آپ دیکھ لیے کاکروچز، یہ سب ہم تو برداشت کرتے رہے، مگر آج کل کا ٹورسٹ یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کرے گا. مگر مارکیٹنگ اتنی اچھی ہوئی ہے، یہ پاکستانیوں کو پاکستان نظر آ گیا یہ 2-3 سال کے اندر. یہ جب باہر کا راستہ بند ہو گیا نا، تو اپنا ہی پاکستان بڑا خوبصورت نظر آیا. اور اتنی تعریف ہے اب، وہ سارے ایلیٹ سرکلز جو دبئی جاتے تھے اور آکسفورڈ اسٹریٹ کی باتیں کرتے تھے اور یورپ جاتے تھے، وہ پاکستان کی اب خوب تعریف کرتے ہیں. بلکہ وہ لوگ جو 7-7 8-8 اسٹار ہوٹلز کے اندر ٹھہرا کرتے تھے، وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میں مظفرآباد سے بول رہا ہوں، ایک میرا دوست. میں کیوں بھائی مظفرآباد کیسے گئے؟ کہنے لگے سارے جی بی کے اندر کوئی ہوٹل نہیں ملا، سارے کے بی میں کوئی ہوٹل نہیں ملا، تو مظفرآباد آ گیا. مگر یہ جگہ بھی بڑی خوبصورت ہے. تو لہٰذا یہ کیفیت پاکستان پر تازی عیاں ہوئی ہے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جتنی آبادی نہیں، اس سے زیادہ ٹورسٹ جاتا ہے. اچھا، نتیجہ یہ ہے کہ سرکار، یہ پی ٹی ڈی سی نے اتنی اچھی باتیں کی کہ یہ کر رہے ہیں اور سڑکیں بنا رہے ہیں. یہ سڑکوں کے باوجود لوگ چلے جاتے ہیں. جتنی پاپولیشن ہے جی بی کی، اس سے زیادہ ٹورسٹ جاتا ہے. 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے کے ٹریفک جیمز میں لوگ پھنستے ہیں. پھر سوشل میڈیا پر برا بھلا بھی کہتے ہیں حکومت کو، اور لوگ کہتے ہیں اب مت آنا تم ادھر، یہاں تو بالکل ٹریفک جیم ہے. تو لوگوں نے اور کیا کیا، جو میں اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے گھروں کے اندر اگر 4 کمرے تھے تو 1 کمرہ انہوں نے بیڈ اینڈ بریک فاسٹ کے اعتبار سے شروع کر دیا. اچھا، یہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی نیت ہے، اور یہ ایک بڑا برسٹنگ بزنس ہے کہ لوگوں کو سستا یعنی لون مل جائے، اور لون ملنے کے بعد وہ 1 کمرے کا اضافہ کر سکیں. تو اخوت مثال کے طور پر، اور بہت سارے این جی اوز نہیں، اسمال اینڈ جو بینکس فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے 8 لاکھ روپے کا لون رکھا ہوا ہے، اس بات پر بلا سود، اس بات پر کہ آپ کے گھر کے اندر آپ 1 کمرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ 8 لاکھ کے اندر کمرہ بنائیں. تو ایسے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. آپ نے سکلدو کا ذکر کیا. تعجب کی بات ہے کہ جناب سارے پاکستان سے فلائٹیں جا رہی تھیں، 4-4 5-5 فلائٹ. سکلدو میں ہوٹل کتنے ہیں 4 فلائٹس کو ابزارو کرنے والے؟ تو اس کا مطلب ٹورسٹ پہلے پہنچ رہا ہے، اور جو فیسلٹیز ہیں وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں. سڑکیں ہوں، کمرے ہوں، یہ سب چیزیں. یعنی آئل شارٹیج ہو جاتا ہے. آئل شارٹیج اس وجہ سے کہ وہاں پر آئل فیسلٹیز، پیٹرول ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اب کی میں نے ایک میٹنگ بلائی اوگرا کی بھی اور آئل کمپنیز کی بھی کہ گلگت بلتستان کے ان ٹورسٹ راؤٹس کے اندر آپ پیٹرول سٹیشنز کھولیں. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ
مجھے تو زندگی کے جتنے مزیدار دن یاد ہیں وہ سب ٹورزم والے دن یاد ہیں۔ تو آپ کے یہاں اسکینگ کا اتنا اچھا انتظام ہے، پچھلے دنوں میں نلتر بھی گیا، اسکینگ چیمپئن شپ ہو رہی تھی، پھر آپ نے پروموٹ کیا سائیکلنگ، ہائیسٹ سائیکلنگ جو ٹور تھا وہ پاکستان نے شاید پچھلے سال دوسرا تھا یا پہلا تھا، مگر ہائیسٹ سائیکلنگ ٹور پاکستان نے انٹروڈیوس کیا۔ اسی طرح سے میراتھنز انٹروڈیوس کی۔ پھر آپ کے پاس بدھسٹ ٹورزم جو ہے مثال کے طور پر ان ایریاز کے اندر جو اگر آپ بدھسٹ ہسٹری دیکھیں تو جو کوریا کے اندر بدھزم پھیلا تو وہ بدھسٹ مونک پاکستان سے نکلا، ہنزا ویلی سے نکلا اور پیدل کوریا گیا۔ تو بعض بدھسٹ ٹورسٹ جو ہیں، مونکس جو ہیں، وہ اس پیدل راستے کو بھی عبور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو ٹورزم کے حوالے سے لوگوں کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے سجا لیا۔ آپ کے ہاں بدھسٹ سائٹس آپ نے بتایا کہ 400-500 ہیں، بدھسٹ آرٹیفیکٹس کتنے ہیں؟ سب سے زیادہ بدھسٹ آرٹیفیکٹس پاکستان میں، سب سے زیادہ دنیا میں بدھسٹ آرٹیفیکٹس پاکستان میں ہیں۔ میں سری لنکا گیا تو وہ بڑے شوق سے جناب کینڈی میں ایک بدھسٹ آرٹیفیکٹ ہے، ٹیمپل آف دا ہولی ٹوتھ کینڈی میں وہ دیکھنے گیا ہے۔ آپ اس کے مقابلے پر آپ کے ہاں جناب اتنا آرٹیفیکٹس ہیں۔ اچھا، دوسرے بدھسٹ ٹورزم پروموٹ کرنے کے اعتبار سے تھائی لینڈ اور یہاں سے مونکس آئے اور بڑا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، کمبوڈیا سے آئے اور بڑا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا۔ آپ نے کرتارپور کا ذکر کیا کہ دیٹ کین بی اے بیوٹیفل سائٹ۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی تہذیب جس کا ذکر یہاں پہ ہوا، مہر گڑھ سے شروع ہو کر انڈس ویلی سویلائزیشن، دنیا کی 6 یا 7 تہذیبیں ہیں جو اتنی پرانی ہیں، اور وہ دریاؤں کے ساتھ زیادہ ہیں۔ اس کے اندر ڈینیوب کے ساتھ یورپین سویلائزیشن جو جرمنی کے تھرو بھی دریا جاتا ہے، نائل کے ساتھ فرعون کی سویلائزیشن اور ایجپشن سویلائزیشن، ٹائگرس اور یوفریٹس کے ساتھ میسوپوٹیمین سویلائزیشن، ایمیزون کے ساتھ سویلائزیشن اور چائنا کی سویلائزیشن بھی ان کے دریا کے ارد گرد، اور پھر ان سویلائزیشنز کے اندر ہی اسی زمانے کی سویلائزیشن ہے جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہم کہہ رہے ہیں۔ اس کے ہم مالک ہیں، ہندوستان نے کلیم کر لیا، ہم مالک ہیں اس کے، انڈس ویلی سویلائزیشن یہیں پر۔ اور جو آج آپ کوشش کر رہے ہیں وہ آج سے 5000 سال پہلے اسی خطے کے اسی مٹی کے لوگوں نے ڈسپلن کام کیا۔ آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے اور وہاں پر کوئی ادھر ادھر کنسٹرکشن نہیں کرے گا۔ اگر آپ موہنجودارو کو دیکھیں تو ایک گرڈ پر پورا شہر آباد تھا، گرڈ پر، اور بیچ میں کسی نے کوئی مکان نہیں بنایا، ایک گرڈ پر آباد تھا، جس کی سڑکیں سٹریٹ تھیں، جس کا پانی انڈس سے آتا تھا، اور ٹوائلٹس تھے ہر گھر کے اندر، ہر گھر میں ٹوائلٹس تھے، اور ہر گھر سے ڈرین جاتا تھا اسی گرڈ سے۔ اور وہ سویلائزیشن ختم کب ہوئی؟ سویلائزیشن ختم اس وجہ سے ہوئی کہ دریا نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو جو سویلائزیشنز کسی زمانے میں صرف دریا کے ساتھ چلتی تھیں، دریا نے رخ بدل لیا تو سویلائزیشن مائیگریٹ کر گئی یا وہاں سے ختم ہو گئی۔ تو موہنجودارو میں کسی جنگ سے نہیں ختم ہوا۔ پھر ماشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان نے یہ بڑا اچھا اہتمام کیا کہ شکار کا کام بھی کیا، کیونکہ جو انڈینجرڈ سپیسیز تھیں اس کی ذمہ داری لوکل گاؤں کو دے دی کہ آئی بیکس کو تم پریزرو کرو، جو تمہارے 42 انچ سے بڑا سنگ یعنی جو بوڑھا ہو جائے گا آئی بیکس وہ جانور، تو اس کا شکار اس سے جو 60-70 ہزار ڈالر ملیں یا $1,00,000 ملیں وہ تم اپنے گاؤں میں خرچ کرو۔ تو یہ جب پبلک کو وہاں لوکلز کو انوالو کر کے ڈیولپمنٹ کریں گے، اس وقت لوگ بے چین بھی ہیں۔ جو میں نے فیری میڈوز کی آپ کو بات بتائی کہ ہر جگہ کنسٹرکشن، مگر دیکھو پازیٹیو کام گلیات کے اندر، گلیات اتھارٹی نے نتھیا گلی کے اندر مثال کے طور پر سب سڑکوں کو چوڑا کیا تو ٹورزم بڑھ گیا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، میں انکوگنیٹو بھی بہت پھرتا ہوں، تو میں نتھیا گلی میں پچھلے سال واک کر رہا تھا تو وہ ٹورزم پولیس کا مجھے وہ نظر آیا کیاسک، تو میں نے اس کو جا کر پوچھا تو اس بیچارے نے مجھے بٹھا کر، ہی ڈنٹ نو کہ میں آپ لوگوں نے کی امانت میں پریسیڈنسی میں ہوں، مگر انہوں نے جناب پورا ایک چیز مجھے پیمفلٹ دیے، سب بتایا کہ جناب ٹورزم کے پی کے اندر کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہی ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں آج سے 20 سال پہلے کی، دیکھو ٹورزم کیسے ہوتا ہے، اسی کا ہمیں مستقبل دیکھنا پڑے گا۔
ایسے ہوتا ہے کہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ پر گاڑی رینٹ کی اور 5 ہفتے وہ گاڑی رکھی، ایئرپورٹ سے اٹھائی، 5 ہفتے میں اس گاڑی میں اپنے خاندان کے ساتھ، ایک وین تھی بہت بڑی سی، 5 ہفتے اس میں پھرتا رہا اور ایئرپورٹ پر میں نے واپس کی، راستے میں جہاں رکنا چاہتا تھا میں رکا۔ ٹورزم ایسے ہوتا ہے۔ میں نے کروز کیا ایک ناردرن اٹلانٹک کروز، جو سینٹ پیٹرزبرگ گیا اور ہیلسنکی گیا اور آسلو گیا اور سب جگہ گیا، 15-20 دن کا۔ اچھا، کوئی چیز مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے یہاں سے بک کیا، ہر چیز مجھے اسی اعتبار سے ملی، نتھنگ آئی ہیڈ ٹو ڈو۔ یہ بیڈ اینڈ بریکفاسٹ سارے یورپ میں پھرتا رہا ہوں بیڈ اینڈ بریکفاسٹ کے حوالے سے، کہ سستا بجائے اس کے کہ ہوٹل 5 اسٹار اور 7 اسٹار پر جاؤں، آئی کوڈ نیور افورڈ دیٹ کائنڈ آف منی، تو میں بیڈ اینڈ بریکفاسٹ میں جا کر رہتا رہا، اینڈ اچھی سروس مل جاتی ہے۔ تو دیکھو، ہیومن ریسورس کی قلت ہے، اس کو ساتھ ساتھ ہمیں میچ کرنا پڑے گا۔ 8 یا 9 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے، کم سے کم جو لوگوں کو، مہمانوں کو ٹھہرائے، اس کو یہ پتہ ہو کہ جی لنن کا کیا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، تولیے ٹورسٹ کیسے چاہتا ہے، کارپٹ ہو نہ ہو، کارپٹ ہو تو صاف، سمپل 3-4 چیزیں ٹورسٹ دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ وہ ایسے ملک میں آیا ہے جہاں 7 اسٹار یا 5 اسٹار نہیں ملے گا بہت ساری جگہوں پر، تو ہی از ریڈی ٹو ایکسیپٹ اے نمبر آف تھنگس، بٹ ہی از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ تولیے کے اندر اسمیل آ رہی ہو، یا کارپٹ کے اندر، یا بستر کے اندر، یا بلینکٹس کے اندر۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں، اور پاکستان کے اندر اب ماشاءاللہ ایک جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کے اندر ڈرائیورز کی ٹریننگ، کیونکہ ڈرائیورز ہوں، ٹورسٹ گائیڈز کی ٹریننگ، ہوٹل، چھوٹے ہوٹل کے مینیجر کی ٹریننگ، یہ سمپل چیزیں وہ جانتا ہو، یہ 2-2, 3-3, 4-4 مہینے کی ٹریننگز ہیں، جو گلگت بلتستان کی یونیورسٹیز بھی اور KP کی یونیورسٹیز بھی اس کو فراہم کر رہی ہیں۔ مگر اس کے علاوہ بھی اس کا امپیکٹ، میں نے آپ سے یہ کہا کہ چیزیں لوگوں کو نظر آ گئی ہیں، رش بڑھ گیا ہے، اور ہم اپنی فیسلٹیز اور سٹرکچرز کے اعتبار سے تھوڑے سے پیچھے ہیں، بٹ آئی ایم شیور وی ول کیچ اپ ویری کوئکلی ٹو آل دس۔ اور آپ دیکھیے کہ قدرت آپ کے یہاں تو بڑے بڑے خوبصورت کیفیات ہیں، یہ جو لیک بنتے تھے ملینز آف ایئرز میں، اور جس طرح سے بنتے تھے وہ آپ نے ہنزا میں عطا آباد لیک بنتے ہوئے دیکھ لیا، ابھی بھی عطا آباد لیک میں وہ پیڑ موجود ہیں جو پانی میں سے نکل رہے ہیں، جو پیڑ تھے جب وہ لیک بنا۔ تو دس از ہسٹری ان دا میکنگ، ہسٹری ایسی بنی تھی۔ تو اتنی خوبصورت، اتنا خوبصورت لیک دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو جہاں میں اس کی تعریف بھی کر رہا ہوں، جہاں اسی طرح سے میں الپائن کلب آف پاکستان کا مشکور ہوں۔ جناب علی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، 2005 میں یا 2004 میں نے الپائن کلب آف پاکستان سے رابطہ کیا، کیونکہ میں ایک لمبی ٹریک پر، ماؤنٹین ٹریک پر جانا چاہتا تھا۔ تو ساری بات چیت چلتی رہی، مگر اس سال وہ ٹریک جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو میرا الپائن کلب آف پاکستان سے جو رشتہ بننا تھا وہ آج آ کر بنا ہے، جب نہیں بنا۔ تو جناب علی، آپ لوگوں کی محنت کا بڑا شکریہ۔ اور کوئی ایک چیز ہے یار، سینکڑوں چیزیں جو ٹورزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں پاکستان کے اندر، انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ اور سب سے آخر میں سب سے اہم بات آپ کو بتا دو، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بہت ہی شوقین ہے ٹورزم کا، اور بہت ہی شوقین ہے خوبصورت چیزوں کا، بہت ہی شوقین ہے خوبصورت نظاروں کا۔ یعنی انہوں نے جب یہ اپنے بنی گالا پر اپنا گھر بنایا تھا تو ہی couldn't afford it then، بٹ ان کی بیوی جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہیں پر زمین لینی ہے، انہوں نے زمین لی، بٹ اٹ از سچ اے پلیجر فار ہم ٹو بی دیر۔ تو وہ ہی از کلوز ٹو نیچر، ویری کلوز ٹو نیچر، لہٰذا وہ ٹورسٹ اسپاٹس ریکگنائز کرنا، اس بات کو ریکگنائز کر رہا کہ غلط بلڈنگ نہ بنے، ان سب چیزوں کو اس کو بڑی فکر ہے، اینڈ ہی از ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ ڈیولپنگ ٹورزم ان پاکستان۔ سو وی آر لکی ان دیٹ سینس کہ یہ وقت آ رہا ہے بوم کا پاکستان کے ٹورزم کے اندر، اور اس بوم کو اگر ہم اچھی طرح سے ہینڈل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے ریونیوز نہیں، یہ خوبصورت چیز ہے، اس میں ہی مزہ ہم لیں کہ یار ہم اپنی خوبصورت چیزیں دنیا کو دکھائیں، ریونیوز اللہ میاں بھیجتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔